الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے مانا کہ موت آئے گی ایک دن، ہم نے مانا کہ موت آئے گی ایک دن، کیا پتہ کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر، چار یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، بس جنازے پہ سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ انسان ایک لمحے کے اندر اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان منتقل ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر موت سے خوف کھایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر موت کو وحشت کا نام دیا جاتا ہے، موت ایک ڈراؤنی چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ مر گیا تو اس کا قبر کے اندر کیا بنے گا، یہ قبر کے اندر وقت کیسے گزارے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا، مرنے والی کی بیوی کا کیا بنے گا، مرنے والے کی اولاد کا کیا بنے گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت
یہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، موت ایک مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی کو گلاب کا پھول دیا جاتا ہے، چنبیلی کا پھول دیا جاتا ہے، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، بندہ اپنی ناک کے قریب کرتا ہے، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ جس ایمان والے نے کلمے کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، یہ موت اس کے لیے خوشبودار پھول بن جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاتا ہے اور جب اسے جیل سے رہائی ملتی ہے تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے۔ جو ایمان والا اس دنیا کے اندر قید خانے میں زندگی گزارتا ہے، جب یہ موت کا پیالہ پی لیتا ہے، دنیا سے قبر کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی طرف دیکھ کے فرمایا، یہ مستری ہے یا مسترا منہ ہے، یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے دوسرے آرام پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مستری کیا ہوتا ہے، مسترا منہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ دنیا کی تکالیف، دنیا کے مصائب و آلام سے اللہ کی رحمت کے اندر آرام پاتا ہے، اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس سے کائنات کی مخلوق آرام پاتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، ہم اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اچھی زندگی اس لیے گزارتے ہیں تاکہ خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو جائے، آخری وقت کے اندر کلمہ نصیب ہو جائے۔ جو دنیا کے اندر زندگی ایسی گزارتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دیتے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، زندگی ایسی گزار کے جاؤ قیامت کے دن کوئی تمہارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، قیامت کے دن کوئی تمہارے گریبان کے اندر ہاتھ نہ ڈالے۔ آج سے چند سال پہلے ایک نوجوان اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گیا، مکہ المکرمہ میں ہوٹل کے اندر اپنے روم میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ ساس کو اپنی بہو کے اوپر کسی بات پہ غصہ آیا، جو کچھ زبان پہ آیا اپنی بہو کو سنا دیا۔ بیچاری کی شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، رونا شروع کر دیا، کھانا بھی چھوڑ دیا۔ جب ساس خاموش ہوئی، بہو اپنی جگہ سے اٹھی، واش روم گئی، بیسن پہ جا کے وضو کیا۔ جب وضو کر کے کمرے کے اندر آئی، اپنا برقع لیا، عبایا لیا، پرس اٹھا کے جب کمرے سے باہر نکلنے لگی تو ساس نے سخت لہجے کے اندر پوچھا، اب کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے روتے ہوئے ساس کی طرف دیکھ کے کہا، اماں میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے جا رہی ہوں۔ جو ہی ساس نے سنا، بہو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، بیٹی یہیں پہ معاف کر دے، اگر تو نے غلاف کعبہ پکڑ کر بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر بیت اللہ کے رب کو میری شکایت لگائی، میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہم زندگی ایسی گزار کے جائے کوئی اللہ کو ہماری شکایت نہ لگائے۔ میں اکثر دوست احباب سے کہا کرتا ہوں، جو اپنی بیٹیوں کی شادی کر چکے ہیں، بچی اگلے گھر کے اندر جا چکی ہے،
والدین اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت ضرور کیا کریں، بیٹی تجھے گھر کی چار دیواری کے اندر خاوند پریشان کرے، تجھے درانی جٹھانی پریشان کرے، تجھے نند پریشان کرے، تجھے فون کر کے مجھے نہیں بتلانا، فون کر کے امی کو نہیں بتلانا، فون کر کے بڑے بھیا کو نہیں بتلانا، اپنی بہن کو نہیں بتلانا۔ وہ بیٹی پوچھے گی ابو جان میں اندر کے دکھڑے کس کو سناؤں، میں اندر کے غم کس کے سامنے جا کے بیان کروں۔ اپنی بیٹیوں سے درخواست کریں، بیٹی جب بھی گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی پریشان کرے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، رات کے آخری پہر اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 نفل ادا کر کے اپنے یہ ہاتھ، اپنا یہ دامن، اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دینا، اپنے دکڑے اللہ کو سنا دینا، چونکہ رات کے آخری پہر میرا اللہ یہ اعلان کروا رہا ہوتا ہے کوئی دکھی بندی جس کے دکھوں کو میں رب دور کر دوں۔ جب یہ دکھی بندی اپنا دامن پھیلا کر اپنے اندر کے دکھڑے اپنے رب کو سناتی ہے، اللہ اس کی مشکلات کو حل فرما دیتی ہے۔ زندگی ایسی گزار کے جائے ہمارے دائیں بائیں کے لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون ملے، تو موت ایک مومن کے لیے تحفہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد آدم 2 چیزوں سے محبت کرتی ہے۔ میرے پیغمبر نے ان میں سے ایک اس بات کا تذکرہ فرمایا، اولاد آدم زندگی سے محبت کرتی ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ موت کیوں بہتر ہوتی ہے؟ موت کی وجہ سے ایک تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، مومن بندہ وہ انعامات دیکھتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ موت اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ میں آپ حضرات سے معلوم کرنا چاہوں گا اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کی ملاقات ہو سکتی تھی، اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا تھا، اللہ کی زیارت نصیب ہو سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کتنا اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں نہ ہوتی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، اللہ جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی، اللہ امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، اللہ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی، 4 چیزیں ہوتی 4 چیزیں نہ ہوتی۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ میرے پیارے کلیم اگر جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی تو پھر میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ میرے پیارے موسیٰ اگر صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی تو پھر مجھے کون یاد کرتا؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بندہ ہسپتال کے اندر بیمار پڑا ہو، گھر کے اندر بیمار پڑا ہو، وہ ہر کسی سے کہتا ہے دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے صحت دے دے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی تو پھر میری نعمتوں کا شکر کون ادا کرتا؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو پھر میری ملاقات کیسے نصیب ہوتی؟ یہ موت میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ بندے اپنے رب سے ملاقات کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے، ملک الموت نے اللہ کے خلیل ابراہیم سے کہا ابراہیم میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی جان نکالتا ہے؟ کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کی جان نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیرا ابراہیم خلیل یہ کہتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی جان نکالتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان نکالتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا ملک الموت جا میرے خلیل کو جا کے بتا دے
اگر دوست اپنے دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو کیا اعراض کرنا چاہیے؟ ملک الموت نے آ کے پیغام دیا، اللہ نے ملاقات کرنی ہے، اللہ نے دیدار کروانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت اگر اس موت کی وجہ سے اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی میری روح ابھی نکال لے۔ بلکہ میں نے حدیث کے اندر پڑھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نیک بندے کی ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو بندہ نیک ہوتا ہے، روح پورے جسم کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، روح پکڑائی نہیں دیتی۔ اب چونکہ جب روح نکلتی ہے تو پاؤں کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے، جب ملک الموت اپنا پنجہ رکھتے ہیں روح کو پکڑنے کے لیے، وہ روح پکڑائی نہیں دیتی، کبھی سر کی طرف، کبھی سینے کی طرف، کبھی پیٹ کی طرف، کبھی ٹانگوں کی طرف۔ تو ملک الموت رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ یہ روح مجھے پکڑائی نہیں دے رہی، روح میرے قبضے کے اندر نہیں آ رہی۔ تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے، موت کو کبھی دہشت نہ سمجھنا، موت کو کبھی خوفناک چیز نہ سمجھنا۔ اللہ اس وقت ملک الموت سے فرماتے ہیں یہ روح آپ کو پکڑائی نہیں دے رہی تو آپ روح سے صرف اتنا کہہ دیں اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ ملک الموت اس روح سے فرماتے اے روح تو مجھے پکڑائی نہیں دے رہی، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ جب روح اللہ کا نام سنتی ہے فوراً ملک الموت کی مٹھی میں آ جاتی ہے، وہ روح بھی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے تین چیزوں کے ساتھ محبت ہے، تین چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ذر وہ کیا؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا مجھے غربت پسند ہے، مجھے غربت پسند ہے، مجھے بیماری پسند ہے، مجھے موت پسند ہے۔ تو کسی نے کہا ابو ذر ہم میں سے ہر بندہ ان تین چیزوں سے بھاگتا ہے، کہتے اللہ غریب نہ کرنا، اللہ بیماری نہ دینا، اللہ لمبی زندگی دے دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں غربت اس لیے پسند کرتا ہوں کہ بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، میں بیماری اس لیے پسند کرتا ہوں زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور موت اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ جنہوں نے علی الحق کا نعرہ لگایا، وقت کے بادشاہ نے پھانسی دینے کا اعلان کر دیا، جب منصور کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو منصور مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کسی نے کہا منصور جب یہاں کسی کو لایا جاتا ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے، پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت منصور نے جواب دیا لوگوں جس اللہ کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبے روزے رکھا کرتا تھا، جس اللہ کی خاطر سردیوں کے موسم میں لمبا قیام رات کو کیا کرتا تھا، آج اس اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے جاؤں گا اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے، میں دنیا سے جاؤں گا اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ موت کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو حضور کا دیدار نصیب ہو سکتا تھا، اگر موت نہ ہوتی تو حضور کا دیدار نصیب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نصیب نہ ہو سکتا۔ اللہ موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ امتی اپنے محبوب کا دیدار کر سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، لیٹے ہوئے تھے، بیوی ان کی پاس بیٹھی ہوئی تھی، بیوی کہنے لگی واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا واہ ترابا واہ فرحا، ہائے خوشی، اس بات کی خوشی ہے میں آج دنیا سے چلا گیا
تو حضور سے جا کے ملاقات نصیب ہوگی، حضور کے صحابہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، ان کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جابر جب آپ کا انتقال ہو جائے تو حضور کو میرا بھی جا کے سلام عرض کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے تحفے پیش کر دینا۔ یہ تو پہلے دور کی باتیں ہیں۔ میں نے چند دن پہلے جب یہ فلسطین کے اوپر بمباری ہوئی، بچوں کو شہید کر دیا گیا، ایک دادا کے کئی پوتے شہید ہو گئے، وہ پوتے سامنے لیٹے ہوئے تھے، دادا ان پوتوں کے پاس کھڑے ہو کے رو بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا بیٹو حضور کو جا کے میرا سلام عرض کر دینا۔ آج بھی حضور کی محبت پائی جاتی ہے، آج بھی حضور کا عشق پایا جاتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ملے قطرہ عشق محمد دا، ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے بچ مستی دے، بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں۔ میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول ای جگ اون جگ قبر حشر، کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں۔ کر اپنے حبیب دا عشق عطا، آمین، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز سکر، لو لو بچ ہووے عشق نبی، کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں۔ ہمیں حضور کا عشق نصیب ہو جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حضور کے قریب آئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، بیٹی فاطمہ چند لمحوں کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب بیٹی نے یہ خبر سنی تو فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ فاطمہ جانتی تھی ابا حضور چلے گئے تو پھر میرا کیا بنے گا۔ حضرت فاطمہ کو ابا حضور کی جدائی کا غم تھا، اور حقیقت یہی ہے والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں قدر و قیمت نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ جب والد والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کتنا بڑا سایہ سر سے اٹھ گیا، برکات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ کسی اللہ والے کی والدہ کا انتقال ہوا تو اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا، میرے بندے ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، تیری والدہ کی دعائیں تیرے گرد پہرا دیا کرتی تھی، آج دعا کرنے والی دنیا سے جا چکی ہے، سنبھل کے قدم اٹھانا۔ جب تک والدین ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ماں باپ موجود ہوتے ہیں دل کے اندر بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ بن جائے۔ والدین اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے، وہ ہر وقت دعا دیتے ہیں، لیکن جب یہی ہستیاں دنیا سے چلی جاتی ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، کوئی دعا دینے والا نظر نہیں آتا، کوئی بیٹا پکارنے والا نظر نہیں آتا۔ یہ جو ہم معاشرے کے اندر امی ابو کہتے ہیں، اس کا احساس والدین کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکتا، ماں چلی جاتی ہے، یہ کسی کو امی بھی نہیں پکار سکتا۔ میں مجمع کے اندر نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، جن کو اللہ نے والدین کی نعمت دی ہے یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، دنیا ہی کے اندر ان کی قدر کر لے، دنیا ہی کے اندر ان کی خدمت کر کے جنت کما لے۔ جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں تو پھر ایک مرتبہ بھی یہ واپس لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی فاطمہ کی آنکھیں نمناک ہیں، بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں خاندان والوں میں
سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، سب سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ جب فاطمہ نے سنا تو لبوں کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت فاطمہ پھر 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو موت کا ایک فائدہ یہ ہے، مرنے کے بعد حضور سے ملاقات نصیب ہوتی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نیک بندہ قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آ کے 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ نبی علیہ السلام کا چہرے انور وہ سامنے کیا جاتا ہے، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس سے پوچھا جاتا ہے، کیا تو اس چہرے کو جانتا ہے؟ مردے کو دفن کیا گیا اور قبر کے اندر سب سے پہلے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یہ دیدار موت کی وجہ سے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ جب امتی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں، ہاں ہاں میں اس چہرے کو جانتا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہی عاشق رسول کی زبان سے یہ جواب نکلتا ہے تو اللہ پھر 4 اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر کے اندر جنتی بستر بچھا دو، اس کو جنتی ریشمی لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کے اندر جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ اور اللہ پھر اس عاشق رسول سے فرماتے ہیں جو حضور کا دیدار کر کے کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کیا فرماتے ہیں، نم کا نومت العروس، میرے بندے آج تو دلہن کی طرح سو جا۔ اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں دلہن کی طرح سو جا؟ جب کوئی لڑکا شادی کر کے کسی لڑکی کو دلہن بنا کے گھر کے اندر لے کے آتا ہے، سفر لمبا کیا ہوتا ہے، دلہن کی پہلی رات آنکھ لگ جاتی ہے، اس دلہن کو اٹھانے کے لیے اس کا محبوب جاتا ہے۔ جب دلہن کی آنکھ کھلتی ہے، محبوب کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اللہ جس عاشق رسول سے فرماتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے اب تو کھڑا ہو جا، میرے بندے اب تو اٹھ جا۔ جب اس عاشق رسول کی آنکھ کھلے گی، اس کی سب سے پہلی نظر اللہ کے چہرے انور پہ پڑے گی۔ اللہ یہ نعمتیں مرنے کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ اور جب میں کربلا کی دھرتی پہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو ان کی یہ شہادتیں، ان کی یہ قربانیاں حضور سے ملاقات کا نتیجہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے قربانی دے گئے۔ اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کہ یا رسول اللہ آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا، ہاں میں اپنے نواسے حسین کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی دھرتی پہ بے شمار قربانیاں پیش کی۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا 18 سال کا خوبصورت نوجوان علی اکبر شہید ہو گیا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کا معصوم بچہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ نگاہوں کے سامنے آپ کا پیارا بھتیجا قاسم بھی شہید ہو گیا۔ حضرت حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حسین کربلا کی دھرتی پہ تنے تنہا رہ چکے تھے۔ آپ نے مقابلہ شروع کیا، جسم کے اندر تیر پیوست ہو گئے، جسم کے اندر تلوار کے زخم آئے، جب بعد کے اندر جبہ قمیص اتاری گئی تو 70 سے زیادہ سوراخ تھے۔ جب قمیص کے اندر اتنے سوراخ تھے تو جسم کا کیا حال ہوگا؟ جب حسین کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، حضرت حسین ابن علی اپنی سواری سے فرش زمین پہ تشریف لائے، اپنی پیشانی زمین پر سجدے کی حالت میں رکھ کے رب کے سامنے فریاد کی، اللہ دیکھ تو صحیح، حسین اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے، حسین اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ اللہ میں نے علی اکبر بھی دے دیا، علی اصغر بھی دے دیا، بھتیجا قاسم بھی دے دیا، اپنے بھائی بھی دے دیے، غازی عباس بھی دے دیا۔
اللہ میرا پورا وجود چھلنی ہو چکا ہے، اللہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، اللہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہ ہوا؟ سب کچھ لٹ چکا ہے، قربان ہو چکا ہے، پھر بھی فکر یہ تھی اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب ہے انداز، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ اسی طرح راضی رہیں جس طرح حسین ابن علی کربلا کی دھرتی پہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ جن کا انتقال ہوا میں ان کے بھائی اور بیٹوں سے درخواست کروں گا وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، بلکہ ان کے لیے شعر عرض کروں گا، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ جس کیفیت کے اندر رکھے بندہ اسی کیفیت کے اندر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ کئی مرتبہ معاشرے کے اندر ہم نے لوگوں کو دیکھا جب کسی عزیز کا قریبی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے اسی کی جان کو لینا تھا، اللہ نے ہمیں ہی اس سے محروم کرنا تھا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا۔ کبھی بھی اس قسم کے جملے استعمال نہ کیا کریں، اس وقت یوں کہا کریں اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرماتے ہیں اور اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، آگے کی منزلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، میرے فیصلوں کے اوپر راضی نہیں رہتا، اسے چاہیے کسی اور کو اپنا خدا بنا لے، یہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ ہم اللہ کے سامنے یہی درخواست کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، اللہ ہم تیرے فیصلوں کے اوپر راضی ہیں، تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ موت کا دوسرا فائدہ کیا ہے، موت کی وجہ سے اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ موت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ موت کا آخری فائدہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، موت کی وجہ سے اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کے اپنے والد سے، بھائی سے، چچا سے، دادا سے، پردادا سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ سے ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، ان کو دیکھ کر ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا